حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرماتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا صرف 80 افراد مسلمان ہوئے۔ قوم سرکشی کا مطلب حد سے بڑھنا، انکار کرنا، اور اس انکار پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، نافرمانی اسی میں لگی رہی۔ پھر وہ طوفان آیا، طوفان کے بعد دوبارہ نسل انسانی کا سلسلہ چلا، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اس وقت تمام انسان آپ کی قوم تھے، کیونکہ انسانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور وہ تمام انسانوں کے اس وقت نبی تھے جتنے موجود تھے۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو اس کی قوم کے سردار انکار کرنے والے ہوئے، کفر کیا انہوں نے، اور بولے کہ یہ نوح اور تو کچھ نہیں مگر تم جیسا آدمی، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے، تم میں زیادہ درجے والا شمار ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہیں سنا تھا جو اب سن رہے ہیں۔ توجہ، حضرت نوح علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، تمام نبیوں نے یہ پیغام دیا۔ اسے توحید کا پیغام کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی طرح بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جا سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام نبیوں کا یہی پیغام ہے۔ نبیوں میں جتنے رسول ہوئے ان کا بھی یہی پیغام۔ شروع سے ایک انسان کو اس کی تخلیق کا سارا مرحلہ بتایا گیا، مٹی سے پانی، پانی سے خون کی پھٹک، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ان پہ گوشت چڑھنا، پھر اس کو اور طرح بنا کر پورا انسان، اس کے اندر آنکھیں، کان، ناک، زبان، دانت، ہاتھ، ناخن، کیا کچھ رکھا گیا۔ اس انسان کو اتنا بہترین بنایا گیا، اس کے لیے زمین سے کیا کیا نعمتیں نکالی گئیں، آسمان سے پانی دیا گیا، اس انسان کو کتنا نوازا گیا، اور اس سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں، مگر یہ انسان ناشکرا اس پر بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، کسی نے ہوا کی پوجا، کسی نے آگ کی پوجا، کسی نے سورج کی پوجا، کسی نے تاروں کی پوجا، کسی نے پانی کی پوجا، طرح طرح کے مظاہر قدرت کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ سوچے، یہ انسان جس کو کھانے کو گوشت بھی دیا، سواری کو جانور دیے، ان کی کھالوں سے، بالوں سے کیا کچھ بناتا ہے،
اس کے لیے اتنے انتظام کیے. یہ کشتیوں پہ سفر کرتے ہیں، سمندر میں سفر کرتے، وہ پانی، اس کے اوپر ان کی کشتیاں، جہاز چلتے ہیں. کیا یہ اتنی آسانیاں اس کے لیے کی گئیں؟ یہ توجہ نہیں کرتا یہ انسان؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کے لیے کتنی سہولتیں، دریائی سفر، بحری سفر، بری سفر، ہوائی سفر، یہ انسان کی سہولتیں ہیں. پھر غذا، میوے، پھل، طرح طرح کی اس کے لیے چیزیں، ہوائیں، فضائیں، پانی، سب انسان کے لیے. مگر یہ انسان پھر بھی ناشکرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بتائے جاتے ہیں جن کے زمانے میں پہلی مرتبہ لشکر اسلام نے بحری سفر کیا، سمندر کے راستے سفر کیا. تیراکی، سوئمنگ، پانی میں تیرنا، یہ سکھایا جاتا تھا. گھوڑ سواری، تیراکی اور تیر اندازی، تاکہ ہر مسلمان مجاہد بنے اور جب ضرورت آئے تو اس کو یہ ہنر آتے ہوں. آج کل سوئمنگ پول ہیں، جو لباس پہنایا جاتا ہے اس لباس پر غور کرنا چاہیے. تیراکی آپ کہیں گے کہ عورتیں بھی جاتی ہیں، عورتیں بھی پردے میں تیراکی کریں، مگر ان کو جو چیز ڈھانکنی ہے وہ ڈھانکنی ہوگی، اس سے ان کی براءت نہیں ہو سکتی. اسی طرح مرد ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو یہ حصہ ڈھانکنا ہے اور ڈھانکنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے ساتھی کو تیراکی سکھائے. تو اکثر صحابہ نے یہ فن سیکھا اور اس کو سیکھ کر کتنے لوگوں نے آپ کے جسم کی نشو و نما کے لیے بھی، سفر کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی اس میں اور زیادہ فائدے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیراکی فرماتے تھے یا نہیں، مہارت رکھتے تھے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا سفر پیش نہیں آیا، مگر ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کمال رکھتے تھے اور ہر کمال کے جامع تھے، اس لیے ان کی ذات میں شبہ کیا جا سکتا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی عمر پائی، بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا، حالانکہ ان کا اصل نام نوح نہیں ہے. نوحہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ اللہ کے ڈر سے رونے والے، نوحہ کرنے والے، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا. اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جب ساری کائنات بنائی اللہ نے ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیسے پوجا جا سکتا ہے؟ ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وہ رب ہے جو خود سے ہے، باقی سب اس نے بنایا ہے. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام یہ پیغام دیتے تھے اور یہ تمام انبیاء کا پیغام ہے. قوم میں سردار بھی تھے، لیڈر، آج کی زبان میں کہہ لو وڈیرے. ان لیڈروں کو بھی
عام آدمی کو بھی یہی کہا گیا کہ سنو، اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ان وڈیروں نے، ان لیڈروں نے، وہ قوم کے جو بڑے بڑے کہلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جیسا آدمی ہی تو ہے، ہم جیسا بشر ہی تو ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، وڈیرا، سب سے بڑا وڈیرا بننا چاہتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ قوم کے لوگوں نے کہا۔ مسئلہ آ گیا لفظ بشر کا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں